ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے جمعے بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان ہوئی ہے، اور اس حدیث کا ایک حصہ بیان ہوا، وقت کی قلت کی وجہ سے پوری حدیث بیان نہ ہو سکی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجا، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ دنیا اور آخرت کے مصائب، آلام، تکالیف، آزمائشوں سے نجات اگر حاصل کرنا چاہے بندہ یا محفوظ رہنا چاہے تو وہ کس چیز میں ہے؟ من نجا، نجات کیا ہے، کس چیز میں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ان 3 چیزوں پر عمل کرنے سے بندہ دنیا اور آخرت میں نجات پا لیتا ہے۔ تو وہ نجات کی تعریف اور سارا کوئی تفصیل بیان ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ انسان جب بھی آزمائش میں آتا ہے وہ اپنے زبان کی وجہ سے آزمائش میں آتا ہے۔ انسان جب بھی کسی امتحان میں آتا ہے تو وہ اپنے زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ جاتا ہے، امتحان میں آ جاتا ہے۔ یا لوگوں سے ناراضگیاں بلا وجہ نہیں ہوتی، زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو ناراضگی بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں من صمت نجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ اور جو جتنا زیادہ بولتا ہے، جس کی باتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں، اتنا زیادہ وہ امتحانات کے اندر چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ آزمائشوں میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ زبان سے جھوٹ بولنا، زبان سے غیبت کرنا، زبان سے چغلی، زبان سے جھوٹی قسمیں کھانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آزمائشوں میں اور امتحانوں میں لا کے ڈال دیتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے بات سوچتے نہیں، کرنے سے پہلے سوچتے نہیں، بات نکل جائے تو پھر معذرت، معافی، معذرت، غلطی ہو گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اگر پہلے ہی بندہ ہر بات کو سوچ کر بولے، پہلے بات کو تول کر پھر بولے، تو پھر کبھی اس کو اپنے کیے ہوئے باتوں یا زبان پہ لائے ہوئے الفاظ پہ پچھتاوا نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے زبان مبارک کو نکال کر 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ کر فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ جس کی قابو میں اس کی زبان آ گئی وہ کبھی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جب بھی انسان امتحان میں آزمائش میں مبتلا ہوگا اپنے زبان کی وجہ سے ہوگا، اپنے الفاظ کی وجہ سے ہوگا۔
اور جب بھی لوگ معافیاں مانگتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے اکثر وہ غلطیاں زبان سے ادا ہوئی ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا۔ اور آج کل تو اتنا خیال رکھنا چاہیے، کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ کا زمانہ ہے، باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، جملے ریکارڈ ہوتے ہیں، گپ شپ ریکارڈ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کتنے بڑے بڑے مسائل اس بات پہ بنے ہیں کہ کوئی دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ واٹس ایپ کر رہا ہے، کسی کے بارے میں اس نے واٹس ایپ کی، اس نے آگے اگلے کو فارورڈ کر دیا، تو اس سے وہ ناراضگیاں شروع ہو گئیں، اس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں چکوال کی طرف ایک چھوٹی سی بات پہ جو واٹس ایپ پہ ہوئی تھی، کتنے عرصے تک، کتنے دن تک لڑائی جھگڑے چلتے رہے۔ تو اس دور میں تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ میرا خود ایک واقعہ ہے، یہاں پہ ایک شخص آیا تھا جس نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے، تو وہ اللہ کا بندہ سیدھا میرے پاس آیا اور اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کر کے کہا کہ مفتی صاحب ذرا آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ میرے پیسے دے دیں۔ تو میں نے ان سے بات شروع کی، میں نے کہا کہ اس سے یہ فلاں کہ آپ پر پیسے ہیں، یہ پیسے مانگ رہا ہے، دن بھی کافی ہو گئے، ان کے پیسے دے دیں۔ تو اس بندے نے بڑی عجیب قسم کی گفتگو کی اس کے بارے میں، جو پیسے مانگ رہا تھا، اپنا قرض مانگ رہا تھا، بڑا برا بھلا کہا، گالیوں تک دی اس نے۔ میں نے جب موبائل دیکھا تو موبائل میں کال ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اب کال ریکارڈنگ جو ہے وہ بند ہونے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ جا کے اپنے فائل مینیجر میں جا کے وہ ریکارڈنگ کھولے گا کہ انہوں نے آپس میں کیا باتیں کی، اس نے کیا باتیں کی۔ تو ان کے درمیان تو لڑائی پکی ہو گئی، ایک تو وہ پیسے نہیں دے رہا وقت پہ، اور دوسرا فون پہ گالی۔ تو میں نے باتیں کرتے کرتے میں باہر نکل آیا۔ جب میں نے کال سن لی تو میں نے فائل مینیجر میں جا کے وہ جو وائس ریکارڈنگ ہوئی تھی، کال ریکارڈنگ، وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی تاکہ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ آج کل تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے، اور میرے خیال سے جتنی باتیں ہم سامنے کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ باتیں ہم موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، کال پہ کرتے ہیں، تو ہماری تو وہ ساری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے زبان کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو، بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے، بڑا تول کے پھر بولنا ہے کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں زبان سے، اس سے اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے، اس سے مخلوق خدا تو ناراض نہیں ہوگی، ایسے الفاظ زبان پہ۔ اور زبان کا اتنا بڑا کردار ہے مذہب میں کہ ایک بندہ کافر ہے اور 60-70 سال سے وہ کفر کی زندگی گزار رہا ہے، اب اس نے ایک مرتبہ زبان سے اقرار کیا سچے دل کے ساتھ، اور زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 70 سال کا کافر ایک کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا۔ اب یہ کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ ایک بندہ 60 70 80 سال سے مسلمان ہے اور عبادات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، زبان پہ ایک کلمہ کفر اس نے ادا کیا، کوئی کفریہ کلمہ، کوئی شرکیہ کلمہ ادا کیا، وہ 60 70 سال کی عبادات ساری ضائع چلی گئی، اسلام سے بھی خارج ہو گیا، بیوی بھی چلی گئی۔ زبان کا اتنا بڑا کردار ہے۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، مرد عورت کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ مرد اس عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتا جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، جو نامحرم ہے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، دیکھنا بھی گناہ ہے، حرام ہے، اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا بلا وجہ، بلا ضرورت، اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن زبان کے ایک بول کہ میں نے آپ کو اپنی نکاح میں لیا، عورت نے کہا میں نے قبول کیا،
یا عورت کہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، مرد کہے میں نے قبول کیا، تو یہ زبان کے چند نکلے ہوئے الفاظ ایسے مرد اور عورت کو اتنے قریب کر دیتے ہیں کہ اب ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے اس مرد اور عورت کا جن کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام تھا۔ یہ طاقت کس چیز کی ہے؟ زبان کی ہے۔ زبان سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، قسم جھوٹی نکلی، اس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، کر دیا۔ وہ چند الفاظ جو زبان پہ لائے تھے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اور کر دیا، اب اس کی وجہ سے اس پر کفارہ آ گیا، مسلسل اس پر 3 روزے آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور جس بندے نے زبان اپنے قابو میں رکھ لی وہ کبھی آزمائش میں نہیں آئے گا۔ اور کئی عبادات جس طرح بہت زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، قسم، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، یہ سب زبان سے، تو اسی طرح زبان سے عبادات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نماز میں مسئلہ ہے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے منہ کو بند کر کے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کو دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ جب تک آپ زبان پہ الفاظ کو ادا نہیں کریں گے، اپنے منہ سے بولیں گے نہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، جب تک زبان پہ بولیں گے نہیں، صرف دل میں پڑھیں گے تو دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اور اتنے آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کو خود سنائی دے، نماز بھی اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ خود سنائی دے، یہ بھی نہیں کہ صرف ہونٹ ہلا رہے ہیں باقی کوئی اس میں سے آواز نہیں نکلتی، تھوڑی بہت آواز جو خود سنائی دے اتنی ہونی چاہیے۔ تو نماز بھی جب تک آپ زبان کو نہیں ہلائیں گے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تلاوت جیسی عظیم عبادت زبان سے ہوتی ہے، اگر آپ ویسے قرآن کو دیکھتے جائیں گے اور دل میں پڑھتے جائیں گے اس کا وہ ثواب نہیں ہے، صرف دیکھنے کا ثواب ہوگا، تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان ہر عبادت میں، تقریباً ہر عبادت میں زبان کا عمل دخل ہے۔ وہ تلاوت ہے، وہ ذکر ہے، ذکر تو ہوتی ہی زبان سے ہے، ہاں ذکر قلبی دل کا ذکر ہے، ذکر خفی، ذکر قلبی، مراقبے، اس میں دل کا استعمال ہوتا ہے، اس میں زبان کو تالو سے لگایا جاتا ہے۔ تو تمام عبادات میں، حج میں آپ کی زبان، جب تک آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے زبان سے آپ احرام کی حالت میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، جب تک آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، آپ پر احرام کی ذمہ داریاں، احرام کے شرائط ضوابط لاگو نہیں ہوتے، نہ آپ محرم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ زبان کی طاقت ہے۔ زبان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں استعمال کرو، ورنہ یہی زبان قیامت والے دن ہمارے گلے کا طوق بن جائے گا۔ جس طرح دنیا میں آپ کسی کو جا کے زبان صحیح استعمال نہ کریں، آپ کسی کو گالم گلوچ کریں تو وہ کیا حشر کر دے گا، تو یہی زبان ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ اور دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر میں رہو، ضرورت کے درجے میں آپ گھر سے نکلو، کام کاج کے لیے آپ گھر سے نکلو، رزق روٹی کی تلاش میں آپ گھر سے نکلو، سودا سلف خریدنے کے لیے آپ گھر سے نکلو، بازار جاؤ، لیکن بلا وجہ کوئی کام کاج نہیں ہے، بس میرا گھر میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اور اس دور میں، اس زمانے میں تو جتنا آپ زیادہ گھر میں رہیں گے آپ محفوظ رہیں گے۔ گھر میں دل تنگ نہ کیا کریں۔ یہ گھر جو ہے یہ حفاظت کا بہت بڑا قلعہ ہے انسان کے لیے۔ انسان جب بھی شرور و فتن میں آتا ہے، آزمائشوں میں آتا ہے، تو اکثر گھر سے باہر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، گھر سے بددل نہ ہو۔
یہ جو بچے ہوتے ہیں گھروں سے نکل کے شام آدھی رات تک عشاء تک یہ گلی محلوں میں کھیلتے رہتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کو بھی پابند کریں، اسکول جائیں، مدرسے جائیں، کوئی چیز خریدنے جائیں، اس کے بعد اکثر گھر میں رہیں، گھر سے باہر زیادہ نہ نکلیں۔ اور اس شرور فتن کے دور میں تو جتنا بندہ گھر میں رہے گا محفوظ رہے گا۔ اب گھر میں رہنے سے جب سارے مل کر اکٹھے بیٹھے ہوں گے، جتنا زیادہ گھر میں بیٹھنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب وہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ نجات کا تیسرا راستہ، یہ تین چیزوں میں نجات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت کریں، گھروں میں رہیں، اور تیسری چیز جو نجات کے لیے ہے وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس پر رو اللہ کے سامنے، بکا کرو، رو، توبہ استغفار کرو اللہ کے حضور کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو زبان جو ہے، اچھا اب تین چیزیں آ گئیں، زبان کو اپنے قابو میں رکھو تو کبھی آزمائش میں نہیں آؤ گے، اپنے گھر میں رہو تو بھی آزمائش میں نہیں آؤ گے، امتحانات میں نہیں آؤ گے، پریشانیاں نہیں بڑھے گی۔ اور اگر کچھ ایسے معاملات آپ سے ہوئے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ گناہ ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ امتحانات پہ آنے کا خوف ہے، تو اب اس پر رو، ان اعمال پر اللہ کے حضور رو، گڑ گڑاؤ، توبہ استغفار کرو، تو کیا ہوگا کہ جن اعمال یا جن الفاظ کی بدولت یا جن کاموں کی بدولت آپ پر کوئی آزمائش آنی تھی، کوئی تکلیف آنی تھی، اب وہ تکلیف اللہ تعالیٰ واپس رفع دفع کر دے گا آپ کے اس رونے دھونے توبہ استغفار پر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی یہ طعنہ نہیں دیتا کہ اتنے عرصے کہاں رہے، اتنا عرصہ کہاں رہے، کیا کرتے رہے، اتنی عمر ہو گئی گناہوں میں، اب توبہ کے لیے آ گئے۔ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے طعنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ لبیک کہتا ہے اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ خوش آمدید کہتا ہے اپنے بندے کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرا ہوا، آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، یہ آپ کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک آنسو کبھی اللہ کے لیے بہا کر تو دیکھیں۔ اور اس کے لیے تنہائی ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے ایسے اوقات دیکھنے ہوتے ہیں کہ جس میں بالکل دنیا کے کاموں سے، دنیا کے جھنجھٹ سے لاپرواہ ہو کر اپنے تمام اعمال اللہ کے حضور رکھ دوں کہ یا اللہ یہ میرے اعمال ہے، یا اللہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، یا اللہ تو مجھ کو جوڑ دے، میں اپنے آپ کو گناہوں سے توڑ بیٹھا ہوں۔ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، اپنے کردار کو اجلا رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ جس طرح صاف سفید کپڑے پہ بندہ داغ نہیں لگواتا، بڑا حفاظت میں رکھتا ہے کہ میرے کپڑوں پہ داغ نہ لگے، برے لگتے ہیں، اسی طرح اپنے کردار کو بھی صاف رکھیں، اجلا رکھیں۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے صاف رکھتے ہیں، اپنے کردار کو اللہ کے لیے صاف رکھیں کہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے، ہم نے اللہ کو اپنے اعمال دکھانے، ہم نے اللہ کو اپنا دل دکھانا ہے کہ اللہ میرا دل اتنا صاف ہے۔ اگر ہو گیا، گناہوں کا زنگ لگ گیا، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، تو اب اللہ کے حضور اس زنگ کو اتارنے کے لیے، ان خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے، ان گناہوں کو دھونے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے اور مضبوط چیز ہے وہ آنسو ہے۔ ایک آنسو گرنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ آنسو جو ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رونا تو اختیاری چیز نہیں ہے، وہ تو غیر اختیاری ہے، آ جاتا ہے۔ اگر
رونا نہیں آتا فتباکو، تو رونے جیسا چہرہ بناؤ، رونے والوں جیسا اپنا چہرہ بناؤ۔ یہ بھی عاجزی کی ایک قسم ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آنسو نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ دل کی نرمی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ گناہوں نے ہمارے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ اب اس سے آنسو نکلتے ہی نہیں۔ فتباکو، پھر رونے جیسا چہرہ بناؤ۔ آپ رونے جیسا چہرہ بناؤ گے، دعا مانگو گے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اپنے گناہوں، ایک تو ہے کہ کرنے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، نجات پاؤ گے۔ ولیسعک، تو اپنے گھر میں رہو، نجات پا جاؤ گے۔ اگر ہو گئے گناہ، ہو گئے غلطیاں، ہو گئی کوتاہیاں، ہو گئی کوئی ایسی کہ جن کی وجہ سے اب آزمائشیں آنے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، خوف ہے، وابکی علی خطیئک، پھر اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر رو گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب معاف فرما دیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں کرتے کہ ابھی معاف کر دو پھر دیکھیں گے۔ وہ معاف ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیتے کہ اس بندے نے کبھی گناہ کیا ہے۔ اتنا مہربان ذات ہے، لیکن توبہ کرے تو صحیح کوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر قحط آیا، اور ایسا قحط کہ چرند پرند مرنے لگ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، فصلیں تباہ، چرند پرند تباہ، انسانوں کے موت کا خطرہ، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی۔ جب بارش نہیں ہوتی تو فصلیں نہیں آباد ہوتی، فصلیں آباد نہیں ہوتی تو کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر میدان میں نکل گئے کہ ہم مرد، عورت، بوڑھے، بچے، یہ سب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے بارش۔ تو جب سارے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجا اور فرمایا اے موسیٰ، میں کیسے بارش برساؤں؟ تیری اس قوم میں جو تیرے ساتھ ہے، اس قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہے ہیں، 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اس ایک نافرمان کی وجہ سے میں نے تمہارے اوپر بارشیں روک دی ہیں۔ ایک بے نوازی کی نحوست کی وجہ سے پورے گھر میں نحوست ہوتی۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی اپنی قبر، میری اپنی قبر، بیٹا اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں۔ ایک گناہگار بنی اسرائیل پر بارش برسانے میں آڑ آ رہا ہے، اور گھر میں جو بے نمازی ہوں تو ان کی کتنی نحوست ہوگی گھر میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال سے گناہگار ہے جو میری نافرمانی کر رہا ہے اور وہ تیری اس قوم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے بتا دے وہ کون ہے، میں اس کو باہر نکالوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چغل خور نہیں ہوں۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس طرح نہیں بتاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ دیکھو جو بھی بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال کا ایک گناہگار ہماری قوم میں موجود ہے، اس کی وجہ سے بارشیں نہیں برس رہی۔ آپ میں وہ شخص جو بھی ہے وہ یہاں سے نکل جائے، دوسروں پر ترس کھائیں، دوسروں پر رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ اب وہ 40 سال کا گناہگار بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر تو میں اٹھ گیا تو میں ساری زندگی کے لیے قوم قبیلے کے اندر ذلیل ہو جاؤں گا، مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں۔ تیری وجہ سے ہمارے جانور مر رہے تھے، تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارشیں روکی ہوئی تھی، اور اگر نہیں اٹھتا تو پھر یہ ہے کہ بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، پھر یہ سارے نقصانات ہیں۔ تو وہ وہیں بیٹھا بیٹھا اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ دل میں کہا، زبان سے بھی نہیں کہا۔ اتنی دیر گزری تھی، اتنی دیر کہ کالے بادل آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے دیکھا بادل آ رہے ہیں، بادل آتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ 40 سال کا گناہگار ابھی موجود ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں ہے قوم میں سے، کوئی اس مجمع سے اٹھا نہیں ہے، اور بارش بھی آ گئی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے تم لوگوں پر بارشیں بند کی ہوئی تھیں اس میرے بندے نے ایسی پکی توبہ کی ہے کہ اب اسی کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہے، بندہ کرے تو صحیح توبہ سچے دل سے، یہ نہیں کہ استغفر اللہ، کوئی گناہ ہو گیا استغفر اللہ یا اللہ میری توبہ، دل میں اس کام کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پختہ توبہ کی تو 3 شرائط ہیں، جو کیا اس پر پچھتا رہے ہیں اور ابھی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر رہے ہیں، پختہ ارادہ، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پکی توبہ ہے۔ ایک بندہ کا ارادہ ہے کہ میں کل پھر دکان پہ جاؤں گا اور لوگوں کو لوٹوں گا، دھوکہ دوں گا، اور رات کو ساری رات پڑا ہوا یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ توبہ تو کہتے اسے ہیں کہ ایک کام کو چھوڑ دیں کہ میں نہیں کروں گا آئندہ اسے، تو ایسی پکی توبہ کر کے تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو لبیک کہتے ہیں بندے کو، میرے بندے آ جا، خوش آمدید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی یہ 3 راستے بتائیں۔ امسک علیک لسانک، اپنے زبان پر قابو رکھو، ولیسعک بیتک، کوشش کرو گھر میں ہی رہو، گھر سے بضرورت باہر نکلو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔